بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ ہفتے کا دن ہے، 7 جون کی تاریخ ہے، آپ کا عید کا پہلا دن۔ میری طرف سے دوبارہ آپ سب لوگوں کو عید مبارک۔ آج چونکہ عید کا دن ہے، 24 کروڑ لوگوں میں سب سے بڑی قربانی دینے والا غازی عمران خان، آج کا دن خان کو یاد کرنے کا دن ہے۔ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ سعودی عرب میں امریکہ ملاقاتوں میں جو ڈیمانڈ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، محمد بن سلمان کو پاکستانی دورے کی دعوت بھی ہے، اور بلاول نے بہت بڑی اسرائیلی واردات کا انکشاف، وہ میں آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل کا منی لانڈر کے ساتھ ٹیکس فراڈیوں کے ساتھ عمرہ، سوشل میڈیا پر سخت تنقید، اور حکومت کے فصلی بٹیروں نے اڑنا شروع کیا۔ یہ ساری تفصیلات کیا ہیں؟ آج قربانی کی عید ہے۔ آپ میں سے کسی نے دمبا دیا ہوگا، کسی نے بکرا، کسی نے اونٹ، کسی نے بیل، اور آپ سب لوگ خوش ہیں آپ نے قربانی دی، خوشی کی بات ہے۔ لیکن 24 کروڑ کی آبادی میں ایک واحد شخص ہے جو 672 دن سے بے گناہ قید ہے۔ پورا پاکستان اس نقطے پر متفق ہے کہ عمران خان بے گناہ ہے۔ آج چوتھی اڈیالہ جیل میں گزارا ہے، اور عین اس وقت جب آپ قربانی کے گوشت کی نئی ڈشیں بھی کھا رہے ہوں گے۔ عمران خان سخت گرمی کے اس تندور میں، گرم جیل کے اس سیل میں، اپنے بچوں سے دور، اپنے اہل خانہ، اپنے دوستوں سے دور، ایک ہی مقصد، قوم کی آزادی اور وقار کی جنگ، جو غیرت مند لوگ کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ میں بات تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں، پاکستان کی عوام کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اصل قربانی جو اس وقت عمران خان دے رہا ہے، 24 کروڑ عوام کے لیے ڈیل نہیں کر رہا ہے۔ اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی؟ اپنی مرضی سے جب چاہے جیل سے باہر آئے، لیکن جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اپنی عید قربان کر رہا ہے، اپنی شب راتیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، ملنے والوں سے، ہر قسم کی نعمت سے محروم وہ قربانی دے رہا ہے۔ اور قربانی کے فلسفے کو ہمیں سمجھنا ہوگا، ضروری سمجھنا ہوگا۔ یہ قربانیاں فلسطین کی عوام بھی دے رہی ہے۔ ملبے کے ڈھیر پر خان یونس کی مسجد میں جو نماز ادا کر، بڑی غربت میں، یہ مال و دولت کی نہیں ہے صرف، یہ جان و مال کی نہیں، شہداء کی ہے، زخمیوں کی، مہاجرین کی ہے۔ اس قربانی پر ہم سب لوگ فخر بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے بہت ساری دنیا میں عید کی تصاویر دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں، واٹس ایپ آپ لوگوں کے بھرے ہوں گے، میرے بھی۔ پوری دنیا میں 2 جگہ ایسی ہیں جہاں عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ ایک مقبوضہ کشمیر، 7واں سال ہے وہاں عید کی نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، یاسین ملک قید ہے، اس کو بھی نہیں۔ اور دوسری اس وقت پاکستان میں اڈیالہ جیل میں عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی، اور وجہ انہوں نے کیا بتائی کہ سیکیورٹی وجوہات ہے، اڈیالہ جیل میں عید کی نماز خان نہیں ادا کر سکتا۔ کفار مکہ ابو جہل اور ابو لہب جو تھے، یہ طواف کرتے تھے کعبہ کا خود، لیکن مسلمان نماز پڑھتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی انہیں۔ آپ قربانی کو غور سے دیکھیں، اس کو سنت ابراہیمی علیہ السلام، اللہ کی حکمت کو دیکھیں قربانی کا۔ اللہ کو جانور نہیں چاہیے، گوشت بھی نہیں چاہیے، خون بھی نہیں چاہیے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ یہ جذبہ کیا ہے؟ اس کو سمجھتے کیوں نہیں ہم؟ اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے چھوڑنا، بکرے، اونٹ، بیل نہیں، سب سے قیمتی چیز کہ آپ کی اولاد ہے اور آپ کی آزادی ہے۔ اس اولاد کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو جب ہم یاد کرتے ہیں، جس جانور کو اللہ کی راہ میں انہوں نے ذبح کیا، جس کی ہم تا قیامت سنت کے طور پر عمل کریں گے، اللہ نے نافذ کیا۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ صرف جانور ذبح کیا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا، انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنا گھر بھی چھوڑا تھا، آبائی شہر عراق چھوڑا تھا، اپنے تمام رشتہ دار چھوڑے، اپنی برادری چھوڑی، اپنا سکون، اپنی آزادی اللہ کے لیے چھوڑا، حتیٰ کہ اپنی جان تک اللہ کے لیے قربان دی جب نمرود نے آگ میں ڈالا۔ اور سب سے مشکل رشتہ بیوی اور بیٹے کو اللہ کے حکم پر بیابان مکہ میں صحرا میں چھوڑ دیا، جہاں نہ پانی، نہ درخت، نہ انسان۔ ایک باپ بھی تھے، ایک شوہر بھی تھے، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان۔ جب بیٹا اسماعیل علیہ السلام دمبے کی صورت میں دیکھیں ذبح ہونے کو تیار، اللہ نے قربانی کی میراث کو پسند کیا اور تا قیامت نافذ کیا۔ کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قربانی دیکھیں۔ اب چونکہ ہماری اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ ہم اسے اپنے اوپر نافذ العمل کریں، ہم تو اس کے 1-2% بھی قریب پہنچ جائیں تو ہم اپنے آپ کو حسینی کہنے لگتے ہیں، اور اس نظریے کے 1% بھی کوئی اس کا مخالف ہو تو اسے ہم یزید کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے فلسفے کے خلاف جو اسے نمرود کہتے ہیں۔ آج عمران خان کی قربانی کیا ہے؟ بیوی کو دیکھیں، 15 مہینوں سے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور جسے آپا کہنے والوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے ہوئے ہیں۔ آج عمران خان نے اپنے بیٹے چھوڑے ہوئے ہیں۔ کسی کے باپ سے پوچھے، کسی اولاد اپنی چھوڑنا 2 سال کے لیے۔ اکثر آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں بیرون ملک سے، جب اوورسیز پاکستانی جاتے ہیں، ان کے بچے نے کیسے لپٹ کر ملتے ہیں، اور یہاں ایک شخص اپنی آزادی کو داؤ پہ لگا بیٹھا ہوا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود سب چیزوں سے محروم بیٹھا ہے، اور نمرود اور یزید خود عمرے اور حج کر رہے ہیں۔ دیکھیں، دونوں چیف جسٹس اس وقت، جسٹس امین الدین اور جسٹس یحییٰ آفریدی، قانون جنہوں نے پہنچانا ہے پاکستان کو انصاف، حج کر رہے ہیں۔ شہباز شریف عمرے کر رہے ہیں، آرمی چیف بھی ساتھ ہے، اور بستہ الف کے بدماش بھی ان کے ساتھ ہیں عمرے حج پہ۔ پاکستان میں عید کی نماز نہیں پڑھنے دیتے ظالم، اندازہ کریں، اور عید کی بلکہ مبارک پر پینافلیکس تک برداشت نہیں ہوتا۔ یہ بادشاہ کے محل میں آپ نے دیکھا محمد بن سلمان سے جو فوٹو سیشن ہوا، دکھانے کے لیے کہ جی ہمارا بڑا قریبی دوست ہے۔ یہ اصل میں لیلے ہیں، لیلے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان نے لیلا کا، یہ لیلے ہیں سعودی شاہی خاندان کے۔ وہاں بیٹھ کے محمد بن سلمان نے خطبہ بھی سنایا، اور انسان ہونے کا سبق بھی شاید دیا ہوگا، بنو انسان۔ بہرحال
آرمی چیف بھی عمرے پر نظر آئے، شہباز شریف بھی ایک لائن میں. یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ اپنے گھر میں بلا کر لوگوں کو دکھاتا ہے. آرمی چیف کے جو تصویر تھی وہ بڑی خضوع کے ساتھ اللہ کے دربار میں، اس حضور میں، آپ کو پتا ہے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. دائیں بائیں دیکھیں کون تھے، دائیں بائیں. وہاں اللہ سے اس کی حفاظت بندگی مانگی جا رہی، لیکن حفاظتوں کو محافظوں کا جال بھی تھا. یہ فیلڈ مارشل کے طور پر ان کا پہلا دور تھا. دائیں بائیں ان کے کھڑے لوگ دیکھیں. دنیا میں کوئی شخص بھی ایسے ٹچوں کو اپنے نزدیک نہیں لگانے دیتے. جن کو گوگل میں سرچ کریں تو پہلا نام بائیں ہاتھ پہ شہباز شریف کا. منی لانڈرنگ کی دنیا کا بیتاج بادشاہ، 16 ارب کا کیس ثابت ہوا. اور دائیں ہاتھ پہ نواز شریف کا بیٹا، برطانوی شہری، اپنے آپ کو پاکستانی شہری نہیں مانتا، برطانیہ کی عدالتوں سے ٹیکس کے فراڈ میں پکڑا اور دیوالیہ ہو کے فرار ہوا وہاں سے. پاکستان کی عدالتوں کو تو چھوڑے، برطانیہ کی حکومت نے جان بوجھ کر ٹیکس کا دھوکہ دینے والی لسٹ میں دوسرے نمبر پر رکھا. جرمانہ بھی ٹھوکا 9.5 ملین ڈالر. اور کیس بھی کون سا؟ برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے بنایا 190 ملین پاؤنڈ کا 1 ہائیڈ پارک ملک ریاض کو بیچنے والا معاملہ، جسے القادر ٹرسٹ بنا کے خان پہ ڈال دیا. اندازہ کریں ذرا قانون اور انصاف. میاں شریف کی ایک خواب تو سچ ہوا کہ آرمی چیف اپنا ہونا چاہیے. جنرل ضیاء الحق کی جماعت میں ان کے 9 ستارے ہوا کرتے تھے، کہتے ہیں 9 ستارے چاندی دے، آپ کو یاد ہوگا. اب 6 ستاروں پہ چل رہے ہیں، اور ابھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، صدارت بھی ہے اور بہت ساری چیزیں. اس عمرے پر سوشل میڈیا پر بڑی بحث چل رہی ہے. دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے ایک باقاعدہ فتویٰ بھی نظر آ رہا ہے کہ 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک 5 دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، حرام کے زیادہ قریب ہے. بچپن میں ہم بھی سنتے ہیں، لیکن چونکہ علماء زیادہ جانتے ہیں، یا یہ لوگ خود جانتے ہوں گے، شہباز شریف جانتا ہوگا، حافظ صاحب جانتے ہوں گے، کیونکہ ان کی دین کی سمجھ زیادہ ہے. شہباز شریف تو عربی میں اقوام متحدہ کی تقریریں بھی کرتا ہے، اس نے فتویٰ پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا ظاہر ہے اسلام میں. لیکن عورت کی عزت و حرمت کا بھی انہیں اندازہ ہوگا کیا ہے. وہ بشرا بی بی کے خلاف جو 2 سال سے ہو رہا ہے، اب تو سب کچھ سامنے آ گا کہ آپا کی کمپین کے پیچھے کون تھا. عدت کا کیس آپا پہ کس نے بنایا؟ کہ صحافی بھی پریشان تھے اس وقت کہ 1400 سال میں تاریخ میں ایسا کیس نہیں بنا. وہ پتہ چلا سارے حاجی نمازی نکلے بھائی، اتنی بےرحمی سے، اتنے مردہ دلوں سے. اب لوگ پوچھتے ہیں ان کے حج ہوں گے کہ نہیں، یہ اللہ جانے اور یہ جانے، لیکن عوام تو دیکھ رہی ہے. کچھ چیزیں سامنے بھی نظر آتی ہیں. بوٹ پالشی صحافی تو ان کے کہتے رہے، انہوں نے اچھا کہ جی انہیں عید پہ قربانی پہ نہ بھولیے گا، یہ بڑی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. ڈیوٹی تو واپڈا والے بھی آج دے رہے ہوں گے، بلدیہ والے بھی دے رہے ہوں گے، ڈاکٹرز بھی دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم بھی دے رہے ہیں، ہم سارے صحافی بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں اپنی. یہ سب تو روزگار کے معاملے میں ہے. ان کا مسئلہ ہے کہ ہوس کے اقتدار کے نشے میں لوگوں کا قربانی کا بکرا بن کے یہ لوگ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. عید الاضحیٰ کا تو بہت بڑے پیغامات ہیں. سب سے بڑا پیغام حج کیا ہے دیکھیں، جو یہ افریدی جسٹس امین الدین خان رہے ہیں، یعنی ظالم بھی موجود ہے اور مظلوم بھی. مظلوم کون؟ عمران ریاض. آپ کو پتہ ہے اس نے کتنا ظلم ان لوگوں کو برداشت کیا. اب کس کا حج قبول ہوا، کس کا نہیں ہوا، یہ سب کو پتہ ہے. عمران ریاض کے حج میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ حج کی تو سب کو مبارکباد ہے. دیکھیں، ایک اللہ کی چاہت کی ہم بات کرتے ہیں نا، ایک اللہ کی چاہت ہے، ایک بندے کی ہوتا وہ جو اللہ کی چاہت ہے. حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب ہم جانتے ہیں. یہاں یہ چاہت نظر آئی. یہاں عمران ریاض کے کیس میں دیکھیں، یہ بڑا ٹیسٹ کیس ہے. عمران ریاض کو احرام باندھے ہوئے ملک سے انہوں نے نہیں جانے دیا، گرفتار بھی کیا، پاسپورٹ بھی بلاک کیا، نو فلائی لسٹ میں بھی ڈام ڈالا، بعد میں اس کا گھر بھی جلایا، اس کے جانور بھی جلایا، ہر قسم کا ظلم اور فسطائیت کی. عمران ریاض نے اپنا مشن مکمل کیا. اللہ نے حج وہاں کروایا جہاں یہ افریدی، امین الدین خان، شہباز شریف اور آرمی چیف موجود. عمران ریاض بھی اسی جگہ پہ اللہ کے دربار میں. تو یہ دیکھ لیں پھر اللہ کی چال. اب یہ لکیروں کا جال جو اس وقت چلا ہوا ہے نا، لکیروں میں پھنسے ہوئے. ایک مریم نواز کی آپ کو پتہ ہے لکیر لگی ہوئی ہے، ایک لکیر عمران خان کے نام پہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے، اور ایک ہے غربت کی لکیر. 12 کروڑ 40 لاکھ لوگ 2022 میں 17% غریب تھے، آج 44 ہو گئے. عرفان صدیقی صاحب کا ایک بیان تھا مریم نواز کی لکیر پہ. وہ کہہ رہا تھا کہ نواز شریف بھی خان کی طرح بہت بہادر ہے، بیٹی کا باپ ہے، لیکن مجبور ہے، ورنہ وہ اس جیل سے کبھی نہ نکلتا، ڈیل کر کے ملک چھوڑ کے جاتا. اس کی مجبوری کو سمجھے. اب اس کی مجبوری سمجھتے ہیں، واقعی بیٹی ہے اس کی، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ مریم نواز ایک بیٹی ہے، اگر ایک ہوتی اور تو پوری دنیا میں نواز شریف کی حکمرانی ہوتی. امریکہ سے افریقہ تک ایک بیٹا زرداری صاحب کا بھی ہے، جس کو ابھی دیکھیں بھیجا گیا. ابھی سابق سفیر عبد الباسط صاحب نے ایک ذکر کیا، ایک انکشاف کیا، جس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیل. انہوں نے کہا حکومتی حلقوں میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ سعودی عرب کے ماننے سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کریں، کہ اگر سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لے پھر ہم اس کے بغل بچہ بنے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہم پہلے تسلیم کر کے فائدہ اٹھائیں. آپ دیکھیں اچانک سعودی عرب سے جو قربت کا آغاز ہوا. ابھی محمد بن سلمان دورے کی دعوت بار پہلے تو دعوت بہت دفعہ قبول کی، لیکن اس دفعہ میرے خیال میں وہ پاکستان آ بھی جائے گا. اور اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ بھی آپ کو ہو سکتا ہے آ جائے. یہ امریکی کابینہ کا جو اچانک اس حکومت کی جو تعریفیں شروع ہوئیں، ڈونلڈ ٹرمپ کوئی موقع نہیں چھوڑتا جہاں وہ کہے جی پاکستان انڈیا کی جنگ میں نے بند کرائی. لیڈرشپ بڑی ان کی تگڑی ہے. معاملات کیا تیار ہیں. ٹائمز آف اسرائیل نے فلوریڈا کے کانگریس مین
برائن میسٹ کی خارجہ امور کی طاقتور کمیٹی کا جو چیئرمین بنا، کھلے عام اسرائیل کی حمایت، اور ماضی میں یہ شخص رضاکارانہ طور پر اسرائیلی فوج میں شمولیت کی مدد بھی کرتا رہا۔ اور مزے کی بات ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی پارٹی کی کمیٹی پر لابنگ کر کے اس کو برائن ماسٹ کو مقرر کیا ہے۔ جنگی تجربہ بھی ہے، افغانستان میں بھی لڑ چکا ہے، دونوں ٹانگیں بھی اس کی ضائع ہوئی ہیں۔ 2015 سے یہ اسرائیل کی رضاکارانہ تنظیم ہے سر ایل، اس کے ساتھ کام بھی کر چکا ہے، اور یہ کہتا ہے اسرائیل کو ہم کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اسرائیل کی فوج کی باقاعدہ وردی پہن کے یہ امریکی کانگریس میں شرکت بھی کرتا رہا، اور فلسطینی شہریوں کو معصوم کہنے پر اس نے تحریک مذمت پیش کی۔ یہ کہتا ہے یہ نازی ہیں وہاں کے، سخت عقیدہ اور نظریہ رکھنے والا شخص، بلاول زرداری کے ساتھ قربت۔ تو اسی لیے پھر آپ کو پتہ ہے محمد بن سلمان کا جو دورہ ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان بھی آ جائے، ایک ایسی ہی تقریر جنرل ضیاء الحق کی طرح آ جائے، اس میں کہا جائے ملک کے قوم کے مسیح تر مفاد میں ہم ریاست طیبہ بھی بنائیں گے، قوانین اور معاشرے کو اسلامی بھی بنائیں گے، 90 دن میں الیکشن بھی کرائیں گے، اور اسرائیل کو تسلیم بھی کریں گے، کیونکہ ساری اسلامی دنیا نے کر لیا ہے۔ ضیاء الحق نے منافقت کی تھی نا، آپ کو پتا ہے 90 دن کے انتخابات کے بعد غیر جماعتی انتخابات کرائے 2 نومبر واردات 8 سال بعد، اور پھر دنیا سے ہی اٹھ گیا، پھر اصلی الیکشن ہوئے غائب ہی ہو گیا۔ وہاں امریکہ میں بھی ایلان مسک کے آپ کو پتہ ہے بہت سارے معاملات ہیں۔ ایک تو اس کی قسمت بڑی اچھی، کل میں سوچ رہا تھا اگر پاکستان میں ہوتا تو اس وقت ایلان مسک کی ساری فیکٹریاں سیل ہو جانی تھیں، اس کے اکاؤنٹس سارے منجمد بند ہو جانے تھے، پاسپورٹ بھی بلاک ہوتا، شریعت اس کی شریعت بھی ہو سکتا ہے منسوخ کرتے، اور وہاں اس کی بلڈنگ جو ہے وہ کہتے جی کنسٹرکشن کے مطابق نہیں ہے۔ ڈپٹی کمشنر نیو یارک کا چھاپے مار رہا ہوتا، اس کے بچے اس کے اٹھا رہے ہوتے، اسے پریس کانفرنس کرواتے۔ اب یہ کام عمران خان کے ساتھ جہانگیر ترین اور علیم خان نے کیا تھا کہ جب ہم عمران خان سے ملیں گے ہماری پالیسیاں ہوں گی، ہمارے اصلاحات ہوں گے، ہمارے کاروبار بڑھیں گے۔ خان نے تسلیم نہیں کیا، الگ کر دیا۔ انہوں نے اپنی جماعت بنا لی سیاسی استحکام والی، وہ تحریک استحکام۔ پھر آپ کو پتہ جو ہوا، اب ایلان مسک نے بھی امریکہ میں وہاں پر اپنی ایک نئی پارٹی کا آپ کو پتہ ہے وہ اور مواخذے کا ٹرمپ کی بات کی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ امریکہ میں قانون موجود ہے، وہاں سردار سکندر سلطان راجہ، قاضی فائز، کوئی مداخلت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، کوئی سندھ ہاؤس کی منڈیاں نہیں لگ سکتی، کوئی 2 نمبری واردات نہیں ہو سکتی۔ ہاں ہوگا کچھ نہ کچھ، آپ کو پتہ ہے پارٹی میں توڑ پھوڑ ہوگی، لیکن لڑائی زوروں پہ ہوگی، انٹرسٹنگ اور دلچسپ بھی ہوگی۔ اچھا، اس کا پاکستان میں جو کرپٹو کا جو آپ نے سنا تھا، کرپٹو کرنسی بڑا واردات اور معدنی ذخائر، یہ البتہ معاملہ دب جائے گا۔ ایلان مسک کی شرکت نہ کرنے سے فی الحال انہیں ہو سکتا ہے اس کا نقصان ہو۔ بہرحال ابھی پاکستان میں دیکھیں جہانگیر ترین کی واپسی سیاست میں لانے کی کوشش اور پیپلز پارٹی کے تھرو اس دفعہ لایا جائے گا سامنے۔ مخدوم احمد محمود جہانگیر ترین نے اس کے ساتھ اشارہ کیا اپنی سیاست میں واپسی کا، جس طرح پرویز خٹک آپ کو پتہ ہے بری طرح ذلیل ہونے کے بعد ہارنے کے بعد شہباز شریف کا مشیر بننے پہ تیار، اب جہانگیر ترین کو بھی ایسے کسی عہدے پہ لا کے یہ سارے خانے پر کرنے چاہتے ہیں۔ خدمت ہے ان لوگوں کی بڑی، آپ کو پتہ ہے عمران خان کے دور میں جس شخص پر نون لیگ نے کرپٹ ہونے کا الزام لگایا، جسے عمران خان نے تحریک انصاف سے نکالا، وہ سارے کے سارے نکلنے کے بعد نون لیگ میں 1-2 شاید پیپلز پارٹی میں بھی چلے ہوں گے، کیونکہ چوروں کے بھائی چور، آپ کو پتہ ہے وہ پنجابی کے محاورے بہت سارے اس طرح کے وہ میں استعمال کر سکتا ہوں، نہیں کرتا، لیکن چوروں کے ہمیشہ آپس میں سنگ ہوتا ہے ان کا، لیکن لڑائی کب ہوتی ہے جب بٹوارے پہ، جب چوری کا مال بانٹا جاتا ہے۔ اس وقت چونکہ ایک ہی بندے کے قبضے میں سب کچھ معاملہ چل رہا ہے تو یہ خوش ہیں، لیکن ابھی ہم نے دیکھا ٹرمپ کی 139 دن کے بعد لڑائی ہوگی، 139 دن کے بعد، تو ان کی کتنا عرصے بعد لڑائی ہوگی، یہ ایک سب سے بڑا معاملہ لوگوں کے ذہن میں۔ اور دوسرا عمران خان کی تحریک، ابھی مساقے آپ کو پتہ ہے جمہوریت کی یہ دوبارہ بات کر رہے ہیں کہ آئیں جی عمران خان کے ساتھ بیٹھیں بات کریں حکومت، لیکن یہ سب نوٹنکی اور واردات ہے۔ تحریک انصاف کا عید کے بعد فوکس صرف اس بڑی تحریک پر ہے، اور وہ تحریک چلے گی، اور وہ تحریک عوام کس حد تک لے کے جائے گی آپ دیکھیں گے، کیونکہ اس کے بعد بجٹ میں ابھی جو 10 جون کو پیش ہوگا اس میں آپ لوگوں کو لگ پتہ جائے گا، اور جو ہی جب عام آدمی پہ زور پڑے گا تو اس کی چیخیں نکلیں گی، اور چیخیں نکلیں گی تو لوگ باہر آ جائیں گے خود ہی، آپ کو وہ معاملہ نظر آئے گا۔ تحریک یہ کہتے ہیں نا جی کا جانا ٹھہرا ہے، آج جائے کل جائے گا ضرور، اور جب جائے گا تو بہت کچھ ساتھ لے جائے گا، ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے، اور آپ لوگ بھی آج کے دن میں جو میں نے باتیں کی ہیں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔